لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اللہ نے جوڑ کے کلمہ بنایا ہے، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور الف با تا ثا جیم ہا خا میں کچھ حروف ہیں نقطے والے، ان کو کمزور کہا جاتا ہے، یہ موجم ہوتے ہیں، یہ کمزور ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بغیر نقطے والے، انہیں مہمل کہا جاتا ہے، یہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کمزور طاقت کی ایک چھوٹی سی یعنی بات واضح کرنے کے لیے کہ با کو مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت، ٹھیک ہے، لیکن الف کو مطلب اپنا بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیم کو اپنا مطلب بتانا ہو تو وہ کہے گی مجھے نقطہ لگاؤ، اور ہا نے اپنا مطلب بیان کرنا تو اسے نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 2 نقطے لگ جائیں تو اور کمزور پڑ جاتا ہے، 3 نقطے لگیں تو اور کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک مثال سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نقطے والے حروف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے حروف طاقتور ہوتے ہیں۔ جب مالک الملک نے اپنے لیے نام چنا تو اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا، اور جب اپنے حبیب کے 2 نام رکھے تو محمد، احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا، اور جب اپنا کلمہ جوڑا تو ایک حرف نقطے والا نہیں لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور میرے نبی نے مثال دے کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، ان کے سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، درند، پرند، چرند، اور عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، جہنم، جبریل، میکائیل، یہ تو میں تفصیل کر رہا ہوں، اسرائیل، اسرافیل، اور ساری کائنات اللہ کے سوا ایک پلڑے میں رکھو اور لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے میں رکھو، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس سے قبضے میں میری جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ ہمارے دل میں ہے، یہ ہماری زبان سے جھوٹ کو نہیں اٹھا رہا، ہماری آنکھوں سے غلط دیکھنے کو نہیں اٹھا رہا، ہمارے کانوں سے غلط سننے کو نہیں اٹھا رہا، اندر کے بغض کو نہیں نکال رہا ہے کہ نہ اللہ کا پتہ ہے نہ محمد کا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کی ذات کے تعارف کی، کہ ہم جانے تو صحیح ہیں کون، کہنے والا کون ہے۔ تو پہلا نقش لا الہ الا اللہ وہ دھندلا ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ یہ پہلا نقش ہے، یہ دھندلا ہو چکا ہے، تو سارا بازار جھوٹ پہ چلا گیا، سود پہ چلا گیا، کھوٹ پہ چلا گیا، ظلم پہ چلا گیا، ستم پہ چلا گیا۔ ساری سیرت میں سے 3 چیزیں میں نے نکالی ہیں، عروج و زوال کے 3 اسباب ہیں۔ جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، انہیں زوال نہیں آ سکتا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ دہری ہے، دہری ہے کوئی زوال نہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے۔ اگر ان میں عدل ہے، اگر ان میں سچائی ہے، اور ان میں دیانتداری ہے، انہیں زوال نہیں آ سکتا۔ آخرت کا فیصلے آگے ہیں، دنیا میں انہیں زوال نہیں آ سکتا، ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں بددیانتی اور دھوکہ ہوگا، انہیں کبھی عزت مل نہیں سکتی، چاہے ساری قوم مسجد میں تہجد میں حاضر ہو اور بیت اللہ حاجیوں اور عمرے والوں سے بھرا پڑا ہو، اعتکاف کرنے والوں سے مسجدیں تنگ پڑ جائیں، لیکن اگر جھوٹ ہے، ظلم ہے اور دھوکہ ہے، عزت کا خواب بھی نہ دیکھیں، ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی۔ میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر، صرف 5 وقت کی نماز تھوڑے لے کر آئے تو 2 گھنٹے کا کام ہے، باقی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایک مکمل پیکج دے کر بھیجا کہ میرے حبیب یہ زندگی ہے، جا لوگوں کو بتائیں، پتہ ہی کوئی، جس کا ایک سرا اللہ سے ملتا ہے جس کو عبادت کہتے ہیں، دوسرا سرا انسانوں سے ملتا ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ انہی 2 کی دعوت دیتے دیتے آپ دنیا سے چلے گئے۔ السلام ما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک ماتحتوں پہ رحم کر، اپنے ماتحتوں پر رحم کر، اپنے غلام، نوکر، ملازم، کمزور پہ رحم کر۔ سارا میرے نبی کا دین 2 چیزوں میں آتا ہے، ایک اللہ کا حق ہے جس میں عبادات ہیں، مختصر سا وہ چیپٹر ہے، 5 نمازیں ہیں اور 1 مہینے کے روزے ہیں، اور اس کے بعد
حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، غریبوں پر ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر حج بھی صرف صحت مند مالدار پر ہے، جو جانے کے قابل نہیں، اس سے بھی اللہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں میرا نبی ایک پورا دستور لے کر آیا ہے۔ معاشرہ چلتا ہے میاں بیوی سے، ماں باپ سے نہیں۔ میاں پہلا رشتہ میاں بیوی کا اللہ نے بنایا، پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا، آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا بنے گا۔ جنت میں جوڑا جوڑا میاں بیوی رہیں گے، اکٹھے ہوں گے سارے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اکٹھے ہوں گے۔ لیکن جنت کی شروع بھی میاں بیوی ہے اور جنت کا اینڈ بھی میاں بیوی ہے۔ ابتدا بھی میاں بیوی سے کروائی آدم حوا، اور انتہا بھی میاں بیوی سے کروائی کہ ہر آدمی جنت، اور جو یہاں بغیر شادی کے مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وہاں اپنی ثوابدید پر ان کے نکاح کروائے گا اور ان کی شادی۔ کچھ عورتیں بغیر لڑکیاں ہوتی ہیں، جوانی میں مر گئے، کوئی لڑکے جوانی میں مر گئے، کوئی شادی نہیں ہوئی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں خود شادیاں کروائے گا۔ تو زندگی کی جو ابتدا ہے وہ میاں بیوی سے ہوتی ہے۔ تو پہلا جو معاشرت میں دین کا سبق ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ پھر کہا خیرکم خیرکم لِنِسَائِهِ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہاں سے گھر کو شروع کیا۔ گھر کی ابتدا، کائنات کی ابتدا بھی میاں بیوی ہے، انتہا بھی میاں بیوی ہے۔ معاشرت کا دین خوشبو کی طرح پھیلتا ہے، خوشبو کی طرح۔ عبادات کا دین بنیاد کا کام دیتا ہے، اور معاشرت کا دین وہ عمارت کا کام دیتا ہے۔ عبادات کا دین جڑ کا کام دیتا ہے، اور معاشرت کا دین سایہ، پھل پھول، خوشبو، مہک کا کام دیتا ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی۔ کوئی شوق کی تھی؟ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر سکتا؟ جس عورت کے 2 نکاح ہو چکے ہوں پہلے، اور ہر نکاح سے اولاد بھی ہو، ہر شادی سے اولاد ہو، اور 40 سال کی عمر ہو، 2 شادیاں ہو چکی ہوں، اور شادی کرنے والا 25 برس کا خوبرو نوجوان ہو۔ حضرت غامدیہ کہتی ہیں، خزائیہ، ام معبد الخزائیہ آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزری به صعلا وسیم قسیم حسین، کیا الفاظ ہے، فی عینیہ دعج، فی صوتہ سہل، فی لحیتہ کثافہ، فی عنقہ سطع۔ میں نے ایک جوان دیکھا ایسا حسین چمکتا چہرہ، نہ نکلا ہوا پیٹ، نہ دبلا پتلا، نہ پیٹ نکلا کہ بدصورت ہو جائے، نہ دبلا پتلا کہ بے روب ہو جائے، اور چہرہ روشن، حسین، آنکھوں میں چمک، خوبصورت موٹی آنکھ، آواز میں جادو، گردن لمبی، داڑھی گھنی، چہرے پر نور، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، وسیم قسیم۔ یہ 2 لفظ عجب کہے ہیں، 2 لفظ عجب کہے ہیں۔ وسیم، وسیم کسے کہیں؟ جسے دیکھ کر آنکھ نہ بھرے اور ہر دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، اسے وسیم کہتے ہیں۔ اور قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن کے انگوٹھے سے سر کے بال تک حسن ہی حسن کا پیکر ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ تو کائنات میں حسین بہت آئے، وسیم ایک ہی آیا، خوبصورت بہت آئے، قسیم ایک ہی آیا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دیکھ کے آنکھ نہیں بھرتی تھی، اور ہر طرف سے حسن حسن۔ 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی، اور پوری جوانی ایک عورت کے ساتھ گزارتی۔ 50 سال آپ کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو، 65 سال کی عمر، اور اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی۔ معاشرت سمجھانی تھی، زندگی سمجھانی تھی۔ آپ نے فرمایا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء اتى به جبرائیل۔ کہا میں نے کسی بیٹی کی شادی نہیں کی اور کوئی شادی نہیں کی جب تک کہ اوپر سے حکم نہیں آیا، اور جبریل لے کر آیا۔ پھر آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا اہل الجنہ، میں نے کسی عورت سے شادی کی ہو، میں نے اپنی بیٹی کی کسی سے شادی کی ہو، سب کے لیے میرے اللہ کا فرمان ہے کہ سب جنتی ہیں۔ تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کا کیا تک بنتا ہے؟ اور حسن ایسا کہ دیکھنے والے آنکھ نہ بھرے۔ ایسا عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی
تو وہ کمرے میں ایسی روشنی نہیں کہ ان کو سوئی نظر آئے، تو وہ ایسے ایسے ٹٹول رہی تھیں. اتنے میں آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کا نور سے سوئی چمکنے لگی. عکس پڑتا ہے نا. تو جو ایسی ہستی ہو وہ تو 25 سال کا ہے تو کوئی 20 سال کی لڑکی تلاش کرے اپنے لیے. 40 سال 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ جدا ہوئی آپ سے. جب آپ 50 سال کے تھے تو اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی. الا بوحی من السماء اتی بہ جبریل، کہ ہر شادی آسمان سے وحی آئی. جب آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا تو مجمع کو مسجد میں جمع فرمایا کہ لوگو، جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں. لیکن میں قربان جاؤں شریعت مصطفیٰ پر، آسمان سے وحی آئی ہے لیکن گئے ہیں فاطمہ سے پوچھنے، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، تیرا نکاح کر دوں. اور ہمارے یہاں بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے، اور بیٹی کوئی رائے دے دے تو کہتے بڑی بے حیا ہے. آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کیا جائے. پھر میرے نبی پوچھنے جا رہے ہیں، فاطمہ علی کا پیغام آیا ہے، تیرا نکاح کر دوں. جب انہوں نے ہاں کہا پھر جا کر کہا جاؤ مجمع اکٹھا کرو. پھر لوگوں کو اکٹھا فرمایا، پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ لوگوں، میرے اللہ نے مجھے جبریل پیغام لے کر آئے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کو سامنے بٹھایا اور سارا مجمع کا. پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے کہا، علی میں نے 400 درہم مہر کا عوض اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے زور سے کہا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے یہ دعا پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اس پر آپ نے کہا آمین. پھر آپ نے سارے مسجد میں کے حاضرین کو شہد کا شربت پلایا، کھجور کھلائی. سبحان اللہ، کیا پیاری زندگی ہے، کیا خوبصورت زندگی ہے. اس سے زیادہ عورت کے حقوق اور کیا کوئی بیان کرے گا. حضرت ام ایمن بیٹھی تھی، ان کا بیٹا محمد پانی کو پلا. تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، کہا تو رسول اللہ سے کہتی پانی پلا. کہا کیوں نہ کہوں، میں نے دودھ پلایا ہے. آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ماں سمیت، ماں کے علاوہ 7 اور عورتیں، جن میں سے ایک ام ایمن. حلیمہ کا تو نام مشہور ہو گیا، 6 اور بھی، ان میں ام ایمن بھی ہیں. تو کہا میں نے دودھ پلایا ہے. تو آپ جلدی سے اٹھے، گلاس اٹھایا، کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے. آپ نے خود گلاس پیش کیا. تو چونکہ زندگی گھر سے شروع ہوتی، دفتر سے نہیں، گھر سے شروع ہوتی. ہمارے ایک استاد بڑے شفیق تھے، لیکن جب آگے کبھی ڈانٹنا شروع کرتے ہم کہتے لگتا ہے استاد جی گھر دینا لڑتے آئے ہوئے. اور ہم دائیں بائیں سے خبر لیتے تو تقریباً وہ خبر سچی ہوتی تھی. لڑائی گھر میں غصہ ہم پہ نکل رہا. جب آدمی کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر دفتر بھی ڈسٹرب ہوتا. تو تم دعا کرو تمہارے پاس گھروں میں نہ لڑیں تاکہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہے. زندگی کی ابتدا گھر سے ہے، گھر سے. تو ایک گھرانہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک گھر کی آبادی کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ کی قسم پیسے پر نہیں ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق پر ہے، میرے نبی والے سلوک پر ہے. چونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں، میزان بینک کا نام زندگی نہیں ہے، معیشت کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے. احساسات جب پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوشحال ہوتی ہے، روٹی ملے یا نہ ملے. اور احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو زندگی زخمی ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی ماند پڑ جاتی ہے، چاہے سونے چاندی کے زیور میں لدا ہوا گھرانہ کیوں نہ ہو. جب احساسات بکھرتے اور ٹوٹتے ہیں تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے. جب احساسات پروان چڑھتے ہیں تو زندگی آباد ہو جاتی ہے. اور احساسات کو پانی ملتا ہے نبی والے اخلاق سے، زیور سے نہیں، پیسے سے نہیں، ڈگری سے نہیں. تھوڑی دیر پہلے ایک خاتون ملی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. اربوں پتی آدمی کی بیگم، کہ میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خامن کو سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، میں اس دولت کو کیا کروں.
تو میرے نبی میرے بھائیوں ایک زندگی دیکھ گئے ہیں جو شروع ہوتی ہے گھر سے. ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات قرآن نے اتاری. میں تو مفتی نہیں، مفتیوں سے سنی بات بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف، تو اس کے یہ کہنے پر وہ وقف ہو گیا، اب وہ واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو. تو میں کہتا ہوں جی انشاءاللہ میرا یہ قالین مسجد کے نمازیوں کے لیے وقف ہو گیا، تو اب یہ ہو گیا، میں واپس نہیں لے سکتا. لیکن ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق، تو یہ مفتی کہتے ہیں نہیں ہوئی. اس نے کہا تھا اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، اس لیے یہ طلاق نہیں ہوئی. ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں سورہ نساء، سورہ مریم، سورہ طلاق، سورہ تحریم. آپ نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. جب گھر بگڑتا ہے تو وہاں سے معاشرہ بگڑتا ہے، جب گھر سنورتا ہے تو وہاں سے معاشرہ سنورتا ہے. تو پہلا میاں بیوی ہیں، ان کا آپس میں سلوک کیسا ہے؟ اور چونکہ کسی کی لڑکی کو مرد لے کے جاتا ہے تو اس کی طرف شریعت زیادہ متوجہ ہے. عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، ان سے حسن سلوک، ان سے میٹھا بول، ان سے درگزر. کمزور سے کیا لڑنا؟ ایک نوجوان آیا کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، کوئی وہ دو مجھے، کوئی تویز دو. میں نے کہا بیویوں پہ تویز چلتا ہی نہیں. کہنے لگا تو کیا کروں؟ میں نے کہا ایک کام کرو، ہو جائے گا معاملہ ٹھیک. کیا؟ میں نے کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو، بس کوئی لمبا چوڑا کام نہیں بننا. کچھ دن بعد اس کا ویسے ہی فون آ گیا تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے؟ آپ نے گامے پہلوان کا نام سنا؟ گاما پہلوان، یہ رستم زمان کا ٹائٹل، اس نے لندن میں اس کو تاج پہنایا گیا تھا. ایک امریکہ کا پہلوان تھا زبسکو، اس کو اس نے ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، تو پھر اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا. یہ اندرون شہر لاہور میں رہتا تھا. تو سبزی لے رہا تھا تو بھاؤ تاؤ پہ کوئی بات بڑھ گئی تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو، تو اس کے لگا یہاں تو خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کھولی اور یوں نیچے سے اس کو بل دے کر یوں باندھی اور چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی آیا ماڑکو جا بندہ تو مار گیا، وہ تسی چپ کر کے ٹر پے ہو؟ وہ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم ہوندی. وہ کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا کروں؟ وہ تو پھونک مارتا تو اڑ جاتا. میں کہا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی. میں کہا بے وقوف، اور تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چلو جا کے میری بات پہ عمل کرو. 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. کہا مولوی صاحب عجب ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے لقمہ منہ میں ڈالا ادا منہ تھے کھلے ہی رہ گیا. اس نے کہا یہ تمہیں کسی اور نے پٹی پڑھائی ہے، تو نہیں کر سکتا، مجھے بتا کس نے؟ انہوں نے کہا مجھے تو مولوی طارق جمیل نے بتایا. کہا اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے شروع کر دی میرے لیے کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے تمہیں یہ انسانیت سکھائی. اب گھر کی زندگی کو پیسے سے خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگی اللہ کی قسم. گھر کی زندگی خوشگوار ہوگی تو دفتر بھی خوشگوار ہوگا، اور گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق آئیں گے تو زندگی پروان چڑھے گی. جو میرے سامنے مرد عورتیں ہوتی تو میں عورتوں کے حقوق کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی بتایا تھا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامند کو کرے. لیکن زیادہ جو میں دیکھتا ہوں اس میں احادیث میں وہ مردوں کی طرف خطاب زیادہ ہے، چونکہ وہ لے کے جاتا ہے اور وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ ذمہ دار بنتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی عمر کی تھی تو آپ ان کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے. ایک دفعہ حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں خنجروں کے ساتھ،
تو آواز سن کر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ حبشیوں کا رقص دیکھنا ہے. وہ رقص کر رہے تھے ان کے ساتھ خنجروں کے ساتھ. ہمارے بچپن میں ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے ہم تھے تو اس وقت ہمارے یہ جب ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے تو ہم مغرب کے بعد سورے چاندنی راتوں میں کھیتوں میں بیٹھ جاتے تھے بڑے چھوٹے. تو پھر یہ اس کو ہم گتکا کہتے تھے، گتکا. تو ہم نے کہا اچھا آ جاؤ، تو ان کو پیچھے کھڑا کیا، اونٹ بن گئے اور آپ سامنے کھڑے ہو کر تماشا دکھانا شروع کرتے. ورنہ آپ کہتے تو نبی کی بیوی ہو کر لا یعنی کر دی، چل بیٹھ قرآن پڑھ. کھڑے کھڑے آپ تھک گئے. ہم نے کہا عائشہ بس نہ کریں، کہنے لگے نہیں بس نہیں، ابھی میرا دل نہیں بھرا. تو پھر آپ کھڑے کھڑے آپ یوں سہارا لے رہے تھے، تھک کر نا کھڑے کھڑے یوں ہو جاتے، پھر تھوڑے کے بعد یوں ہو جاتا، چونکہ تھک، پھر تھوڑے کے بعد یوں ہو جاتا، جب تک حضرت ام عائشہ نے نہیں فرمایا بس آپ کھڑے رہے. یہ کائنات کے افضل ترین ہستی رحمت للعالمین. پھر دوسری اکائی بنتی ہے ماں باپ. اس کے بعد ماں اور باپ کا روپ انسان دھارتا ہے. تو پہلا حق اولاد کا ہے، پہلا حق ماں باپ کا نہیں، کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں جو گود میں ہے کہ میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے. اسے صحیح تعلیم دینا اور اسے انسانیت سکھانا ماں باپ کے ذمہ ہے. سکھائیں اسے اے لیول او لیول اور توقع کرے کہ ماں باپ کو بھی مانے تو کیسے مانے گا. ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس کہ یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے. انہوں نے کہا یہ میری بات سن. کیا کہا ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے. آپ نے کہا ہاں تو ذرا بتا دیں. تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو کہا پھر آپ میرے ابے کی کارگزاری سن لو. اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی، مجھے اچھی ماں نہیں دی. پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان، جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو. پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی. حضرت عمر نے وہی سوٹا ادھر پھیر دیا. وہ بے وقوف پہلا مجرم تو ہے. وہ تو ایک پتھر ہے، اس کو تراش خراش کی ضرورت ہے، نہ تراشیدہ وہ پتھر ہے. تو پہلی گود ماں باپ ہیں. اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو، بیٹھنا ہو. اس کو کاروبار سے فرصت نہیں، وہ تھک تھکا کے آتا ہے، وہ کیسے کاؤنسلنگ کرے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ. اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، استاد کا نہیں. استاد تو بعد میں آتا ہے. پہلا درس ماں باپ کا ہے. اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا، اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا جس کی تراش خراش. اور زندگی بھر دھکے کھائے ہیں، سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے. نصیحت تھوڑی ہو محبت زیادہ ہو. ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی ہے، وہ پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کام. ذہن سازی نہیں ہوتی. اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اب مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو، ادھار خریدا ہو، وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتی. ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار پر. اور ہوس زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تمنا زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا ہے. کن قانعا تکن اغنى الناس، قناعت اختیار کر سب سے بڑا غنی بن جائے. 15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے، 15 برس ماں باپ کو. 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی ہے. یہ 15 سال بچے اور بچی کے ہیں، ان پر لگاؤ زور کہ ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو، پھر ان کے شر سے تم بری الذمہ. لیکن ماں باپ کو ہی نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا. ماں باپ اگر حق ادا کر دیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا، پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا.
ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی. بہت چھوٹے بچپن میں میں نے اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں. تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے، لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی امیر کی. ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے. سامنے بلاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے. تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی. ہر چیز خلط عملا صالحا واخر سیئا کی بجائے اختلط حابل بن نابل، وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے ہیں. کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں. میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو ورنہ تھوڑی ہر لے لڑائی ہو.